اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعات، آج ہم قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت 228 اس کی تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ اللہ کریم نے اس آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو روک کے رکھیں 3 حیض تک۔ ولا یحل لہن، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ ان یکتمن ما خلق اللہ، چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے فی ارحامہن، ان کے رحموں میں رکھا ہے، یعنی ان کے رحم کے اندر جو اللہ کریم نے بچے کا ولادت کی ابتدا رکھی ہے، وہ جو رکھی ہے، اور اس کو جو نا پریگننسی کے جو نا پروسیس کو اس کو نہ چھپایا جائے۔ ان کنہ یؤمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ اور اس آخرت کے دن پر۔ وبعولتہن احق بردہن، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر پھیر لینے کا حق ہے۔ ان ارادو، اگر وہ ارادہ کر لیں، باہمی ملاپ کا، اصلاح کے ساتھ۔ ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، اور عورتوں کا بھی ایسے ہی حق ہے جیسے ان پر جو نا شرع کے موافق۔ اور وللرجال علیہن درجہ، اور عورتوں کے لیے بھی، عورتوں کے اوپر مردوں کا درجہ ہے۔ اللہ پاک نے عورتوں کے اوپر مردوں کو فضیلت دی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ اب اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ چند طرح کا ہے کہ پچھلی آیت میں جو آیت نمبر 27 تھی، اس کے اندر ایلا کا ذکر کیا گیا تھا۔ ایلا بھی گو کہ ایک جو نا طلاق کی صورت ہے، ایلا بھی ہے، وہ ایک طلاق کی صورت تھی۔ اور طلاق جو ہے وہ 3 طرح سے طلاق ہے۔ طلاق بواسطہ ایلا، نمبر 2 طلاق بلا واسطہ، اور نمبر 3 طلاق بالخلع۔ اب پہلے طلاق بالواسطہ ایلا کا ذکر ہم نے کیا تھا، اور اب ہم اس آیہ کریمہ کے اندر طلاق بلا واسطہ اس کا ذکر اس کے اندر کریں گے۔ اور دوسرا تعلق اس کا ہے کہ پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ ایلا میں 4 مہینے تک انتظار ضروری ہے، جس سے شبیہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ مدت ہی طلاق کی عدت ہوگی۔ اب فرمایا گیا نہیں، عدت علیحدہ جو نہ گزارنی ہے، عدت علیحدہ گزارنی ہے، عدت اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کریم نے ایک ایک بات کو کھول کے بیان کر دیا تاکہ انسان کو اس کی سمجھ آ جائے اور وہ اپنی زندگی کو سنبھال لے، اپنی زندگی کو سنوار جائے۔ اب چوتھا تعلق پچھلی آیت میں ایلا کا ذکر ہوا ہے، جو کہ گویا شوہر کی طرف سے بدسلوکی ہے، اور اس آیت میں عورتوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اس بدسلوکی کے عوض کوئی ناجائز کام نہ کریں، جیسے اپنا حمل چھپانا ہے، اور یا پھر اسی جناب اس کے اندر عدت کے اندر نکاح کر لینا، آگے نکاح کا پیغام پہنچانا، تو ایسے کام نہ کریں۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ زمانہ نبوی میں مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی، تو اس وقت تک عدت کے احکامات اسلام میں نہیں آئے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی طلاق کی عدت مقرر نہ تھی۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی، اور سب سے پہلے طلاق کی جو عدت تھی، عدت طلاق انہوں نے گزاری ہے، اسماء بنت یزید نے۔ یہ بھی ایک معلومات ہے کہ سب سے پہلے کہتی ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی تو عدت طلاق کی میں نے گزاری۔ یہ تفسیر در منصور کے اندر اس کا جو ذکر ہے۔ آگے تفسیر ہم کرتے ہیں کہ والمطلقات، اللہ پاک نے اس سے ابتدا کی کہ طلاق والیاں، یہ لفظ طلاق والمطلقات، یہ لفظ طلاق سے بنا ہے۔
جس کا معنی ہم جو نا پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اس میں جو نا الف لام جو ہے عہدی ہے، عہدی ہے کہ اس عہد کو، اس وقت کو بیان کر رہا ہے الف لام جس وقت میں طلاق واقع ہو۔ اس سے خاص طلاق والی عورتیں مراد ہیں، کیونکہ یہ عدت صرف اس عورت کے لیے عدت ہے کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کر چکی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ جنا و جمع بھی کر سکی ہے، اس کے لیے عدت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جس شوہر سے اس کی خلوت ہو گئی، عدت اس کے لیے ہے کہ جس نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک وقت گزارنے کے بعد خدا نخواستہ اس کا نباہ نہیں ہو سکا، اب وہ خلوت کی طرف چلی گئی ہے، تو جو نا اس کی علیحدگی ہو گئی ہے، تو اس کے لیے عدت ہے۔ غیر حاملہ، قابل حیض اور آزاد عورت کے لیے عدت، جس کا حمل ابھی چل رہا ہے اس کے لیے ابھی عدت نہیں ہے، اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اس کے اندر بھی بہت ساری جو نا خواتین کو سنتے ہوئے، حضرات کو سنتے ہوئے دیکھا کہ حاملہ عورت کی طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہو جاتی ہے لیکن وہ طلاق، اس کا حکم جروکا رہتا ہے۔ اگر تو طلاق ہوئی ہے، اگلے دن ہی اس کے بچے کی ولادت ہو گئی ہے، اس کا جو نا ڈلیوری اس کی ہو گئی ہے، تو اس کے دوران اس کی عدت بس اگلے دن ہی ختم ہو جائے گی، اب اس کی عدت نہیں ہے۔ اور جو نا قابل حیض عورت اور آزاد عورت کے لیے، جو حیض والی عورت ہے اس کے لیے عدت، اور آزاد عورت کے لیے عدت اس لیے رکھی گئی کہ استبراء کیا جائے۔ طلاق والی کی عورت کی عدت اس لیے رکھی گئی کہ وہ اس کا استبراء کیا جائے کہ اس کے رحم کے اندر کہیں اس شوہر کی اولاد تو نہیں ہے۔ اور نکاح والی عورت، اس کی طلاق والی عورت کی عدت اور اس کا استبراء ہے، اور جو حیض والی جو جس کا شوہر فوت ہو گیا، وہ شوہر کے اعزاز میں عدت کرتی ہے۔ اگر اتنی شرطیں نہ ہوں تو یہ عدت بھی لازم نہیں ہے، اور اس سے ہر وہ جو نا عورت مراد ہے جو نکاح میں آ کر مرد کے نہ نکاح سے نکل جائے، خواہ طلاق سے ہو یا مرد کے مرتد ہو جانے سے ہو۔ یعنی کہ اگر مرد مرتد ہو گیا تو وہ عورت بھی اس کی جو نا مرد کی جو بیوی ہے اس کے نکاح میں نہیں رہے گی، کیونکہ وہ اسلام چھوڑ چکا ہے۔ ہاں اگر وہ مرتد ہو کے دوبارہ اسلام کی طرف آ گیا تو پھر وہ نکاح باقی رہے گا۔ مرتد ہو جانے سے، یا اس طرح کہ عورت اپنے سسر کا بوسہ لے لے، جو عام طور پر اب معاشرے کے اندر، عرف عام کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے۔ معاشرے کے اندر یہ بھی ہے کہ کئی کیسز ایسے آ جاتے ہیں، وہ کیسز آ جاتے ہیں کہ جو سسر ہیں وہ بہوؤں کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہیں، بہویں جو ہیں وہ سسروں کے ساتھ، یا عورتیں دامادوں کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر بھی جو سسر اپنی بہو کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہو گیا تو اس کا بھی جو نا طلاق ہو جائے گی، اس کا بھی نکاح ختم ہو جائے گا، اور اس کی بیوی کا بھی نکاح ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ اتنا خطرناک پہلو ہے جس کو ہم جو نا چیک ہی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح کسی ساس نے اپنے داماد کے ساتھ اگر خلوت کی تو اس کا بھی نکاح ختم ہو جائے گا، اور ساتھ اس کی جو بیٹی اس کا بھی ختم ہو جائے گا، کہ اللہ پاک نے یہ نظام ایسا بنایا جس کے اندر سے انسان کو جو نا گزارا اس کے اندر کہ تاکہ تم اپنی زندگی کو سنوار لو۔ اب آگے جو نا نکاح کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہاں پر مطلقات، اللہ فرمایا کہ طلاق والی، جمع فرمایا یعنی ہر قسم کی نکاح سے نکلنے والی عورتیں، مطلقات کے اندر فرمایا کہ ہر طرح سے نکاح سے نکلنے والی عورتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ خاوند کی زندگی میں نکاح ختم ہو جائے، یا اس کے جانے کی کچھ صورتیں ہیں، اس کی زندگی میں نکاح ختم ہو جائے کہ وہ آدمی اس کو طلاق دے دے، یا پھر طلاق جس کا شوہر مرتد ہو گیا اس کی طلاق، یا ایلا کہ جس نے 4 مہینے تک، ایلا بھی ایک طلاق کی قسم ہے کہ اربوں کے ہاں جو پایا جاتا تھا پچھلی آیت کے اندر جس کا ذکر آیا، کہ وہ کسی عورت کو اگر تکلیف دینا چاہتے تھے، عورتوں کو کہتے تھے جاؤ جا کے اپنے والدین سے کچھ لے کے آؤ، اگر وہ نہیں لاتی تھی تو ان کو سالوں تک ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، اور پھر ان سے رجوع نہیں کرتے تھے، وہ بھی ایک قسم کی طلاق تھی۔ نہ عورتیں کسی آگے شوہر سے شادی کر سکتی تھی، نہ جو نہ اس کے ساتھ رہ سکتی تھی، تو ایلا بھی طلاق کی ایک صورت ہے، لعان بھی
لان بھی طلاق کی صورت ہے کہ اگر لان غلط کر لیا عورت نے کر لیا مرد نے تو یہ بھی جو نا طلاق کی صورت ہے۔ خیار بلوغ جو نام اور خیار عتق یعنی غلامی سے جو نہ نکلنا، یہ بھی ایک صورتیں ہیں اس کی۔ اور خیار عتق اور مرد کا اپنی ساس سے زنا یا دوائی زنا، عورت کا اپنے سسر یا بیٹے وغیرہ سے زنا، اور دوائی کا زنا اور خلا وغیرہ، ان 9 صورتوں میں یہی عدت واجب ہوگی۔ اور جو یہاں مذکور ہے بشرطیہ کہ یہ واقعات خلوت صحیحہ کے بعد ہوں، یعنی کہ اس عورت نے نکاح کیا اور نکاح کے بعد صحیح خلوت کی اور شوہر نے اس کے ساتھ عورت کے ساتھ جماع بھی کیا، تو تب یہ جو نا اس کے بعد عدت ہوگی۔ اگر صرف نکاح ہی کیا، نہ اس کے ساتھ خلوت ہے اور نہ اس کے ساتھ جماع ہے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر اس کی عدت نہیں ہوگی۔ اگر مرد انیان ہے یا نخسی وغیرہ ہونے کی وجہ سے جو نا وہ جماع نہیں کر سکا، تو اس کا نکاح جو نا فسخ کیا گیا، تو یہ فسخ بعد خلوت بھی ہوگا، خلوت کے بعد ہو تب بھی یہ عدت جائز ہے۔ یہ تربصن بانفسہن، یہ خبر بمعنی امر ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ خبر بمعنی امر ہے، اس پر ضروری عمل ہے۔ یہ لفظ تربصو یہ جس کا معنی ہے انتظار کرنا، تربصو، مگر یہاں اگلی بات جو نا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا معنی روکنا ہے۔ انفس نفس کی جمع ہے کہ بمعنی جان یا ذات کے، کہ وہ دونوں نے روکے رکھیں، ہر قسم کی طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو نکاح ثانی سے روکے رکھیں۔ اور خیال رہے کہ عدت ہمیشہ عورت پر ہوتی، مرد پر نہیں ہوتی۔ عورت کے حاملہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے، نہ کہ مرد کا۔ ہاں، چند صورتوں میں مرد کو متعلقہ عورت کی عدت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، چند صورتوں میں کہ جب مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو کچھ صورتوں میں وہ انتظار کرے گا اس کی عدت کا۔ اس کی عدت کے اندر دوسری عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، یعنی مرد متعلقہ جس عورت کو طلاق دی، اگر اس کی بہن یا خالہ یا پھپھی یا بھانجی بھتیجی وغیرہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو جب تک اس کے اندر سے پہلی بیوی کی عدت پوری نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک اس کی جو یہ جو بہن ہے، پھوپھی یا بھانجی بھتیجی وغیرہ، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی نے 4 بیویاں جو رکھی ہوئی ہیں، 4 بیویاں ہیں کسی کی نکاح کے اندر، اور ایک کو اس نے طلاق دے دی، وہ عدت میں تھی، تو اب 5ویں سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ عدت ابھی وہ عدت کے اندر وہ عورت چوتھی ہے۔ تو جب تک وہ عدت کے اندر سے اس کی عدت فارغ نہیں ہو جائے گی، عدت اس کی مکمل نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک وہ 5ویں شوہر سے، 5ویں بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام نے 4 عورتوں کی کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے۔ اگر اس سے زیادہ کیا جائے گا کہ 4 کو بیک وقت رکھنے کی اجازت دی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں دی۔ آگے ارشاد فرمایا ثلاثہ قروء، ثلاثہ سے پہلے وقت یا مدت پوشیدہ ہے، اور وہی اسی فعل کی طرف سے ہے، یعنی قروء ان کر ان سے، قروء ان کر ان کی جمع ہے، جس کا معنی ہے جمع ہونا، اور جمع ہونا اور ایک ہی حال سے نکل کر دوسرے حال میں داخل ہو جانا۔ کرو ان جنا اور کر ان کی جمع ہے، جس کا معنی ایک حال سے نکل کر دوسری حالت میں داخل ہو جانا وغیرہ۔ اور اصطلاح میں اس کا معنی حیض بھی ہے اور طہر بھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک آپ فرماتے ہیں کہ حیض، 3 حیض جو نا عورت کی جو نا عدت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک یہاں بمعنی حیض ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، کہ وہ 3 حیض، یعنی کہ ایک مہینے میں ایک حیض آتا ہے، دوسرے مہینے میں دوسرا حیض، اور تیسرے مہینے میں تیسرا حیض، تو آپ فرماتے ہیں کہ 3 حیض تک وہ انتظار کرے گی۔ جیسے ہی تیسرا حیض اس کا آ جائے گا، اب وہ اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور امام شافعی علیہ رحمت کے نزدیک بمعنی طہر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب عورت ایک حیض کے بعد جب غسل کر لیتی ہے،
تو غسل کا جو دور ہے، دن ہے، اس دن سے لے کے اگلے حیض کے غسل کے دن تک، یعنی کہ وہ 3 جو نا پاکی کے دور اس کے اندر سے گزارے گی۔ لیکن ہمارا جو پروسیس ہے امام ابو حنیفہ کا، وہ زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس کے اندر ٹائم لیمٹ پورا ہو رہا ہے، لیکن طہر کے اندر زیادہ ہو رہا ہے۔ طہر کے اندر امام شافعی علیہ رحمہ کے فتوے کے اندر زیادہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ائمہ کرام نے مسائل نکالے، انہوں نے اپنی جو نا اس کے اندر، تو ہم اس کے اندر کیونکہ ہم مقلد امام ابو حنیفہ کے ہیں، تو اس لیے اس کے اندر ہمارے لیے آسانی ہے۔ اگر کوئی جو نا ایمان والا وہ اس پر عمل کرنا چاہے تو آگے اس کے بے پناہ جو نا فوائد ہیں کہ بمعنی طہر اگر لیا جائے، یعنی کہ طلاق والی عورتیں 3 حیض کی مدت میں اپنے آپ کو دوسرے نکاح سے بھی روکے رکھیں، اور دوسرا جو نا نکاح کا پیغام بھی کسی کو نہ دے، یعنی کہ عورت خود نہیں دے سکتی، ہاں اس کے ولی وغیرہ اگر ایسا اہتمام کر سکتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، وہ کر لیں۔ نیز عدت کے زمانے میں جس میں عدت ہو رہی ہے، اس زمانے کے اندر بناؤ سگار کرنے سے بھی نہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، خامد کے گھر سے نہ نکلے، بناؤ اور زمانہ میں بناؤ سگار کرنے اور اس میں خامد کے گھر سے بھی نہ جائے، یعنی کہ اسی کے گھر کے اندر رہے، اور بناؤ سگار اگر تو اس نے رجعی طلاق دی ہے، رجعی طلاق دی تو اس کے اندر تو ہے کہ وہ عورت بن سور کے رہے، کہ ممکن ہے کہ اس کا رجوع اس کے ساتھ ہو جائے، رجوع ہو جائے۔ اور وفات والے کی بیوی جو ہے نا، جس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کے لیے نہیں کہ وہ بن سور سکتی، لیکن طلاق والی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے بن سور سکتی ہے، ہاں اگر اس نے رجعی طلاق دی ہے، تاکہ وہ رجوع کر لے اس کے ساتھ اور اس کا گھر جو نا بس جائے، نہ کہ جو مغلظہ طلاق والی ہے، مغلظہ طلاق ہے، کیونکہ یہ طلاق رجعی کا حکم آ رہا ہے اس کے اندر، رجعی طلاق کا ذکر اس کے اندر ہے، مغلظہ کا نہیں ہے، اس لیے ہم مغلظہ کا ذکر نہیں کریں گے۔ مغلظہ وہ کہ جس نے 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دے دی، یا کہ بعد دیگرے اس نے دے دی، تو وہ 3 طلاقیں، یہ مغلظہ طلاق۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں پر نکاح کا ذکر نہیں کیا، اور یتربصن انفسہم کے اندر نکاح کہ وہ روکے رکھیں، یہاں نکاح کا ذکر نہ کیا، اس صورتحال میں یہ مسائل یہ نہیں ہوتے۔ آگے اگلی آیت کے اندر وَلَا يُحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، یحل یہ حلال بمعنی مباح سے بنائے، کہ یکتمنا قتم سے بمعنی چھپانا ہے، یعنی کہ طلاق والی عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو اللہ پاک نے ان کے رحموں کے اندر جو حمل رکھا ہے کہ وہ اس کو چھپائیں، یا اس کو ختم کروا دیں، یا اس کو چھپائیں مرض سے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ارحامہن میں ماں سے مراد حمل ہے اور حیض دونوں ہی ہیں، حمل اور حیض دونوں ہی ہیں۔ ارحام رحم کی جمع ہے بمعنی رحمت و کرم، اور عورت کی جو نا بچہ دانی کو بھی رحم کہتے ہیں، کہ یہ جو نا وہ ذریعہ محبت اور رحمت ہے، کہ وہ محبت سے وہ بچے کو جنتی ہے، پھر اس کو سنبھالتی ہے، پالتی ہے، تو اللہ پاک نے اس لیے اس کو بھی رحم فرمایا، رحم کہا، اور اسی سے پھر وہ جو رشتہ داریاں بنتی ہیں، اللہ پاک نے ان کو بھی رحم فرمایا، رحم کہا، اور یہ ہے معنی یہاں پر مراد۔ اور یعنی عدتیں جو نا عورتیں عدت میں جلدی کرنے کی غرض سے اپنے حمل کو یا حیض کو نہ چھپائیں، اللہ پاک نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ یکتمنا کہ وہ نہ چھپائیں۔ چنانچہ عدت میں عورت ہی کا قول جو ہے نا وہ معتبر ہوگا، کیونکہ عورت کو معلوم ہے کہ اس کے جنا رحم کے اندر اس کو جو حیض شروع ہو گیا، منتھلی پیریڈ اس کا شروع ہو گیا یا کہ نہیں شروع ہوا، تو اب اس کو معلوم ہے، تو اس لیے عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ نہ چھپائے اس کو، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتی ہے تو یہ عورتوں کے لیے اللہ پاک نے ایمان والیوں کے لیے قید لگا دی، ایمان والیوں کی کہ وہ نہ چھپائیں۔ عیسائی یہودی عورتیں چھپا لیا کریں، تو ان کے لیے نہیں ہے، یہ دوسرے مذاہب کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمان عورتوں کے لیے ہے،
جو ایمان کے اندر آ گئی، ایمان لے آئیں، وہ ان کے لیے ہیں۔ آگے فرمائے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے شوہر جو ہے نا وہ زیادہ حقدار ہیں جو نا وَبُعُولَتُهُنَّ، اس کا جو ایک ہے معنی فحل کی جمع ہے، یہ فحل بمعنی اور اس کی مؤنث جو ہے نا فہولتن آتی ہے، فہولتن عورت کے لیے، اس کا معنی ہے سردار یا مالک، سردار یا مالک۔ تو اور مرد جو نا سردار بھی ہے اور عورت کا مالک بھی ہے، تو اللہ پاک نے اس لیے یہاں پر اس کا ذکر کر دیا کہ بؤولتہن، اور ان کے شوہر جو ہے نا وہ زیادہ حقدار ہیں، ببولت حق کو بردہن، ان کو واپس لوٹانے کے۔ اور بؤول جو بال کی جمع ہے، بؤول جو ہے یہ بال کی جمع ہے۔ آگے اگلی آیت، کیونکہ اور درختوں میں کھجور کے درخت کو بھی جو بارے سے پرورش پائی، مثال کے طور پر عربوں کے اندر اسے کہا جاتا تھا کہ درخت کو بھی کہا جاتا تھا جو نا فحل۔ اور بعض نے کہا کہ یہ لفظ بعال سے بنا ہے، بمعنی صحبت کرنا، اور شوہر عورت کا سردار ہے اور اس کا مالک بھی ہے اور اس کا منتظب اور صحبت کرنے والا بھی ہے، لہٰذا اسے بال کہا گیا ہے۔ احقو یہ اسم تفضیل ہے بمعنی اسم فائل، کیونکہ طلاق رجعی میں رجوع کرنے کا جو حق ہے نا، حق احق سے، وہ صرف شوہر کو ہے، عورت کو نہیں ہے۔ اور حق وہ اپنے ہی معنی میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر عورت اپنی عدت کے متعلق غلط خبر دے کر دوسرے شوہر سے نکاح کرنا چاہے یا کر لے، تو اس کی غلط بیانی کا پتہ چل جائے تو بجائے اس دوسرے شوہر کے پہلا شوہر ہی عورت کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ ابھی عدت باقی ہے، 3 ماہ کی جو عدت ہے طلاق والی کی وہ بھی باقی ہے۔ اور اس سے یا تو طلاق رجعی میں رجوع کرنا مراد ہے، اور یا طلاق بائنہ میں دوبارہ نکاح کرنا۔ بائنہ طلاق یہ ہوتی ہے کہ جیسے خلا وہ طلاق بائنہ ہے، اس میں جو نکاح کر کے دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے، تو یہ طلاق بائنہ ہے اور دوبارہ نکاح اس میں ہے۔ پہلی صورت میں حق سے شرعی حق مراد ہے اور دوسری میں اخلاقی، یعنی زمانہ عدت میں طلاق دینے والا شوہر ہی رجوع کا حقدار ہے۔ احقو کے اندر اللہ پاک نے جو فرمایا کہ احقو حقدار ہے کہ جس نے طلاق دی ہے وہ اس کے ساتھ رجوع کر لے اگر کرنا چاہتا ہے، اور اگر اس نے 3 ماہ کے اندر رجوع نہیں کیا تو پھر یہ جو نا اس نے رجوع کا حقدار ہے، وہ اگر رجوع کر لیا تو بہتر ہے، اور اس طلاق بائنہ میں یہ شوہر ہی دوبارہ نکاح کا حقدار ہے۔ طلاق بائنہ ہونے کی صورت میں، جیسے خلا کی صورت میں عورت خود خلا لے لیتی وہ طلاق بائنہ ہے، اور اسی طرح جو نا ایلا بھی وہ جو نا طلاق بائنہ کی صورت ہے، تو ایسی صورت میں عورت سے عدت میں دوبارہ نکاح کرنے کا صرف اسی خامند کو حق ہے، یہ عدت کے اندر بھی نکاح کر سکتا ہے، اور دوسرے شخص سے نکاح عدت کے بعد ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر یہ طلاق والا جو نا رجوع کرے گا یا دوبارہ نکاح کب کرے گا؟ جبکہ ان اراد اصلاحا، اگر اس کا ارادہ ہو اصلاح کا۔ اللہ پاک نے آگے فرما دیا ان اراد اصلاحا، اگر اس کا ارادہ ہے اصلاح کا، یعنی کہ وہ اپنی عورت کو دوبارہ رکھنے کا حق رکھتا ہے اور اس کا ارادہ بن گیا ہے کہ اب میں اس کو رکھ لوں عدت کے اندر ہی، اور رکھ لوں اس کے ساتھ احسان کے ساتھ، دوستی کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ، اور اس کے ساتھ رکھ لوں، تو پھر یہ ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا تھا کہ طلاق دے دیتے تھے اور پھر وہ طلاق کی عدت ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ عدت تو اسلام نے عورت کی آسانی کے لیے دی، آسانی کے لیے دی کہ تاکہ تم جو نا عورتیں عدت اس کے اندر گزارو، تو اس لیے عورت کے لیے کہ اگر وہ عدت کے اندر ہی رجوع کر لیتا ہے تو پھر اصلاح کی کہ وہ اس کے ساتھ رہ لے، تو یہ زیادہ حقدار ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگلی اب آیت کے اندر فرمایا، یہاں پر وَلَهُنَّ کا لام جو ہے لام نفع کے لیے ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، علیہن کا علا جو ہے الزام کا ہے، اللہن سے عورتوں کے حقوق مراد ہیں جو شوہروں کے ذمے ہیں، علیہن سے وہ حقوق مراد ہیں جو شوہروں کو کے ان کے ذمے ہیں، مثلاً شوہر کا اس کو کما کے لا کے دینا، نان نفقے کا دھیان کرنا، اس کے اگر بیمار ہو گئی تو اس کا دھیان کرنا،
ہر طرح کی جو نا اس طرح کا اس کا خیال کرنا، یہ شوہروں کے ذمے ہیں۔ اور عورت کے ذمے کیا ہے کہ عورت کے ذمے کہ وہ گھر کی دیکھ بھال کرے گی، اس کے بچوں کو دودھ پلانا، اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرنا، یہ عورت کے ذمے ہے۔ اور وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي سے کیا مراد ہے کہ مثل ہیں وہ تمہاری، اور مثل میں کیا ہے؟ تمہارے برابر، جیسے تمہارے حقوق ہیں ویسے اس کے حقوق ہیں۔ اب حقوق میں یہ نہیں کہ مرد کے ذمہ مرد جو ہے ایک دن وہ کھانا بنائے گا، ایک دن وہ بنائے گی، یا ایک دن وہ کپڑے دھوئے گا، ایک دن وہ دھوئے گی، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ مثل الذی سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا جیسے تم انسان ویسے وہ ہیں، جیسے تمہاری ذمہ داریاں ویسے اس کی ہیں، اس کی ذمہ داری، لیکن اس کی ذمہ داریوں کی نوعیت اور طرح کی ہے، تمہاری اور طرح کی ہے، کہ مرد کا کام ہے کہ کما کے لائے گا، اس کی ضروریات کو پورا کرے گا، اور عورت کی ذمہ داری گھر کے اندر دیکھ بھال کرنا، معاملات کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری۔ اگر اولاد نہیں تو پھر اس کے گھر کی دیکھ بھال کرنی، اور اس کے بستر کی دیکھ بھال کرنی، کہ اس کے گھر کے اندر رہ کے کہیں کوئی بدکاری کا جو نہ عنصر نہ اس کے اندر آ جائے۔ یہ عورت کا حق ہے کہ وہ مرد کے لیے اپنے آپ کو پارسا رکھے اپنے شوہر کے لیے، کہ کسی اور مرد کو اپنے بستر پر نہ آنے دے، اپنے جو نہ گھر میں بدکاری کے ارادے سے نہ کسی کو آنے دے، تو یہ حق ہے اس کا۔ تو آیہ کریمہ کے اندر دیکھو اللہ کریم نے کیسے وضاحت کے ساتھ کھول کھول کے بیان فرما دیا کہ طلاق والیاں عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہے، خلاصہ تفسیر اس کا ہے کہ وہ 3 حیض تک دوسرے نکاح کا انتظار اب کریں گی، 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، اور 3 حیض تک دوسرے نکاح اور بناؤ سگار سے بھی روکے رکھیں گی۔ نہ تو اس زمانہ میں فسخ نکاح سے زینت کریں گی، اور نہ کسی اور سے نکاح کا پیغام دیں گی۔ اور ان عورتوں کو بھی یہ بھی جائز نہیں کہ عدت میں جلدی کر کے اپنے رحم کے اندر وہ جو بچہ ہے اس کو چھپائیں، یہ بھی عورتوں کے لیے حق نہیں ہے اس کے اندر۔ اب کئیوں کو دیکھا ہے کہ عورت کی عدت ابھی چل رہی ہوتی تو خود ہی دوسرے مردوں کے ساتھ، دوسرا جو نا والدین ان کو انگیج کر دیتے ہیں، اس کے اندر وہ ان سے باتیں کرتی ہیں، اور اس طرح کی باتیں ان کے چل رہے ہوتے ہیں، معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ عورت کو بالکل بھی حق نہیں ہے، طلاق والی ہو یا پھر جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو۔ تو طلاق والی، کیونکہ شوہر والی تو وہ اس کے اعزاز میں بیٹھی ہوئی، اور طلاق والی کے جو نا رحم کا استبراء ہو رہا ہے۔ اب طلاق جس کو ہو گئی وہ 3 ماہ تک، 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے گی، یہ اس کی عدت ہے، 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھنا، تو یہ عدت ہے تاکہ اس کے رحم کا استبراء ہو جائے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس قرآن حدیث کی صحیح معرفت نور عطا فرمائے۔ دیکھیں سمجھ کر اللہ پاک نے کیسے ایک ایک لفظ کو کھول کھول کے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا، تاکہ تم اپنی زندگی کے اندر سے اصلاح کر لو۔ اور یہ طلاق کون سی طلاق ہے؟ یہ طلاق رجعی طلاق ہے۔ رجعی طلاق جس کا ذکر ہے گیا اس کے اندر، کہ جس کے اندر رجوع کا حق ہوتا ہے، کہ مرد نے ایک طلاق رجعی دے دی، اور اس کے اندر پھر مرد کو حق ہے رجوع کرنے کا، اور وہ رجوع کر لے اس کے اندر۔ تو رجوع کر لے تو وہ طلاق جو نہ نہیں واقع ہوتی، اور جو نہ طلاق بائنہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر نیا نکاح کر کے پھر اسی کے اندر وہ زندگی نئے سرے سے بسر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں قرآن حدیث کے فیض و برکات ہماری زندگیوں میں شامل حال فرمائے، اور اللہ کریم ہماری زندگیوں میں جو نا اس کی برکات نصیب فرمائے، دنیا آخرت ہماری اچھی فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔